السلام علیکم جی، ہم بات کر رہے تھے پریویس سیشن میں کہ لینگویج کیا ہے اور سوسائٹی کیا ہے، اور لینگویج اور سوسائٹی کس طرح سے آپس میں انٹریکٹ ہوتی ہیں اور کس طرح سے ایک دوسرے کو باؤنڈ کرتی ہیں اپنی ایگزسٹنس کے لیے. ہم پچھلے سیشن میں بھی بات کر رہے تھے کہ آلموسٹ آپ کہہ لیں کہ انگلینڈ میں بھی تقریباً 3% سے زیادہ لوگ نہیں ہیں جو آپ کہہ لیں کہ آر پی ایکسنٹ کو استعمال کرتے ہیں، تو اسٹینڈرڈ ایکسنٹ کو وہاں پر یوٹیلائز کرتے ہیں. اور یہی بات ہم لاسٹ سیشن کے اختتام پر کر رہے تھے کہ ولیم لیبو ایک اسٹڈی کنڈکٹ کرواتے ہیں اور اس سروے میں وہ انڈیویجول ایکسنٹ کو دیکھتے ہیں اور ڈفرینٹ ویرائٹیز کو دیکھتے ہیں جو سسٹمیٹیکلی وہاں پر فارملی اور انفارملی استعمال کی جا رہی ہوتی ہیں. اور انہی کی بہاف پر وہ کہتے ہیں کہ انگلینڈ میں 3% سے زیادہ لوگ فارملی آر پی ایکسنٹ کو استعمال نہیں کرتے. جو ان کا اسٹینڈرڈ لینگویج پیٹرن ہے، جو ان کا اسٹینڈرڈ لینگویج ایکسنٹ ہے، ایک فارمل لینگویج ایکسنٹ ہے، وہ اس کے اوپر بھی مینٹین نہیں کر رہے، ایون کہ انگلینڈ کے اندر بھی. سوری فار دیٹ. میجر کنٹری جو ہیں ہمارے پاس یہاں کہہ لیں کہ جو موسٹ پرومیننٹ کنٹریز ہیں جہاں پر انگلش لینگویج کو اسٹینڈرڈ میں دیکھا جاتا ہے، وہ ہمارے پاس برٹن اینڈ یو ایس اے ہے. دونوں کی کنسرننگس کو اگر ہم دیکھتے ہیں آئدر ود رسپیکٹ آف برٹن اور یو ایس اے، وومنس آر more likely than men to adopt the accent or dialect that is associated with the higher social status. یہ کنسرننگز عام دیکھنے کو ملتی ہیں. جو خواتین حضرات ہیں وہ لینگویج کو زیادہ اسٹینڈرڈائز رکھنے کی کوشش کرتی ہیں، چاہے وہ یو ایس اے سے ہوں، برٹن سے ہوں، ایشیا سے ہوں، ایون دو کسی بھی پارٹ سے ہوں اس زمین پر. وہاں پر جو لینگویج کی کیپیبلٹیز زیادہ تر دیکھنے میں آتی ہیں، لسننگ کی ہوں یا اسپیکنگ کی ہوں، وہاں پر یہ خاص طور پر لسننگ اور اسپیکنگ کی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ زیادہ تر خواتین میں ملتی ہیں کہ ان کے اندر ایک نیچرل جو ہے ایک ایسا انسٹنکٹیولی دے آر ورڈ اباؤٹ دا مینٹیننس آف اسٹیٹس. آپ اگر دیکھیں تو خواتین خود کو مینٹین کرنے میں بھی، اپنا اسٹیٹس برقرار رکھنے میں زیادہ کانشیس ہوتی ہیں مین کے مقابلے میں. اور ہم پچھلے سیشن میں بات کر رہا تھا کہ جو سوسائٹی ہے اگر وہ اسٹینڈرڈ میں ہے تو لینگویج اسٹینڈرڈ میں رہتی ہے. تو اس میں سوسائٹی کو اسٹینڈرڈ میں رکھنے والے ہوتے کون ہیں؟ اٹس مین پیپلز ہوتے ہیں. تو وہاں پر ہمیں تو دو ہی جینڈرز ملتے ہیں، یا تو آپ کہہ لیں کہ مین ہیں یا وومنز ہیں. تو یہاں پر اگر لوگ اپنے اسٹینڈرڈ کو مینٹین رکھیں گے تو اس میں پھر ہی سوسائٹی اسٹینڈرڈ میں آئے گی، اور اگر وہ اسٹینڈرڈ میں آئے گی تو پھر لینگویج اسٹینڈرڈ میں آئے گی. تو یہاں پر جو خواتین حضرات ہیں وہ زیادہ اس چیز کے بارے میں، یا وہ اس چیز کو زیادہ سیریسلی اڈاپٹ، لہٰذا جو خواتین حضرات ہیں وہ اپنے اسٹینڈرڈ کو مینٹین رکھنے کی وہ زیادہ تگودو کرتی ہیں. وہ لینگویج کو بھی مینٹین کرنے میں زیادہ تگودو کرتی ہیں. اور اگر وہ خود کا اسٹینڈرڈ مینٹین رکھیں گے تبھی وہ لینگویج کا اسٹینڈرڈ مینٹین رکھیں گے. اور جب خود کا اسٹینڈرڈ مینٹین ہوگا تو لینگویج کا اسٹینڈرڈ مینٹین ہوگا. جب لینگویج کا اسٹینڈرڈ مینٹین ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ ایکسنٹ کو، ڈائلیکٹ کو زیادہ ایک اچھے طریقے سے ایک ہائی اسٹیٹس پر لے جانے کی وہ کوشش کریں گی. ہمارے پاس دو کانسیپٹس ملتے ہیں، آپ کہہ لیں کہ ایک ریٹن میں اور ایک اسپوکن میں. جو لینگویج کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بیسیکلی دو ہمارے پاس دو کنسرنز ہوتے ہیں. ایک ریٹن لینگویج کو ہم لیتے ہیں اور ایک آپ کہہ لیں کہ اسپوکن لینگویج کو لیتے ہیں، جیسے ہم وربل اینڈ نان وربل بھی کنسیڈر کرتے ہیں. کہ کس طرح ہمارے پاس ریٹن لینگویج جو ہوتی ہے وہ زیادہ اسٹینڈرڈائزڈ ہوتی ہے بنسبت اسپوکن لینگویج کے. اور اگر ہم دیکھتے ہیں کمیونیکیشن سکلز کے اندر تو وہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ریٹن لینگویج کے بینیفٹس جو ہیں وہ اسپوکن لینگویجز سے، یا ریٹن کمیونیکیشن کے جو بینیفٹس ہیں وہ زیادہ ہیں بنسبت اسپوکن کمیونیکیشن کے. اب جب ریٹن کمیونیکیشن ہمارے پاس زیادہ ہے
اس کے بینیفٹ زیادہ ہیں. تو اس میں سب سے بیسک کنسرن جو ہے، سب سے بڑی بات جو ہے کہ جو ریٹن لینگویج ہے وہ ریکارڈڈ ہے، وہ آپ اس کا ریکارڈ رکھ سکتے ہیں، جبکہ اسپوکن کا آپ ریکارڈ نہیں رکھ سکتے. اگر رکھنا بھی ہے تو آپ کو باقاعدہ اس کی ریکارڈنگ کرنی پڑے گی. تو ریکارڈنگ تو یہ ایک اچھا آسان کام نہیں ہے کہ ہم ہر جگہ پر ہر بات کو ریکارڈ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا جو اسپوکن لینگویج ہے وہ زیادہ ڈیفیکلٹ ہے اسے مینٹین کرنا. ہمارے پاس یہاں پر جو ورنیکولر ٹرمز استعمال کرتے ہیں، آپ کہہ لیں کہ نان اسٹینڈرڈ ڈائلیکٹس کے لیے ہم ایک ٹرم دیکھتے ہیں. ایک ہی لینگویج کے جو نان اسٹینڈرڈ ڈائلیکٹس ہیں ہمارے پاس، ان سب کے لیے ہم ورنیکولر ٹرمز کا استعمال کرتے ہیں. یہ اسٹینڈرڈ لینگویج میں ہوتی ہے، اور اسٹینڈرڈ لینگویج جو ہوتی ہے وہی ہماری نیشنل لینگویج ہوتی ہے. اور جو نیشنل لینگویج ہے ہمارے پاس کنسیڈرڈ، تو وہ اسی ہی ہم آفیشیل کریں گے. لیکن آپس میں سینونیمز تو نہیں کہہ سکتے ان سب کو، لیکن یہ ٹرمز ہیں یہ کسی بھی لینگویج کو ریفر کر سکتے ہیں. جب ہم اسٹینڈرڈ لینگویج کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی بھی اسٹینڈرڈ لینگویج ہو سکتی ہے. نیشنل لینگویج مطلب کوئی بھی نیشنل لینگویج ہو سکتی ہے. آفیشیل لینگویج ہے تو کوئی بھی آفیشیل لینگویج ہو سکتی ہے. لیکن اسے اسٹینڈرڈ بناتا کون ہے؟ اسے آپ کہنے کہ آفیشیل کرتا کون ہے، یا اسے نیشنل لینگویج بناتا کون ہے؟ یہ بیسیکلی ایسی لینگویج کو ریفر کرتے ہیں، یہ تینوں ٹرمز آپ کہہ لیں کہ اس لینگویج کو ریفر کرتی ہیں جو عموماً ان کے سپیکر جو ہیں اسے کنسیڈر کر لیتے ہیں، اسے آپ کہہ لیں کہ اپنی ضرورت سمجھ لیتے ہیں. اور جب وہ آپ سپیکرز جو ہیں اس کنٹری کے زیادہ ہوں گے، اس لینگویج کے سپیکر جب زیادہ ہوں گے، جب اس سپیکرز اس لینگویج کو زیادہ یوٹیلائز کریں گے، تو ڈیفینیٹلی وہ لینگویج جو ہے پھر گورنمنٹ جو ہے اسے آفیشلی اناؤنس کر دے گی کہ یہی ہماری آفیشیل لینگویج ہے. اور these terms generally refer to any language that is accepted by its speakers as a symbol of nationhood or is designated by the government for official use, or it is happen just due to the use of the language, just due to the increasing speakers of that language. اگر وہاں پر speakers نہیں ہوں گے، اس کا یوز نہیں ہوگا، تو وہ لینگویج آفیشیل، نیشنل یا اسٹینڈرڈ لینگویج نہیں ہو سکتی. جب اسٹینڈرڈ ہوگی، نیشنل ہوگی یا آفیشیل ہوگی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اسپیکر زیادہ ہوں. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اسپیکر جو ہے اسٹینڈرڈلی استعمال کرتے ہوں. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لینگویج کو مینٹین کرنے کے لیے اسے آفیشیل بنایا جائے. تو لینگویج کو آفیشیلی بنانا یا اسے مینٹین رکھنا، یہ بھی ایک کہہ لیں کہ ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے. اور ہر لینگویج جو ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں کتنی ہمارے پاس ایسی لینگویجز ہیں جو ڈیڈ لینگویج بن چکی ہیں. تھاؤزنڈز آف لینگویج جو ہیں وہ بالکل آج ان کا کوئی نام نہیں ملتا ہمیں، ان کے بارے میں کچھ نہیں ہم جانتے. ایون دو کہ آپ اپنی ہی کنٹری کی بات کر لیں تو آپ کے جو ناردرن ایریاز ہیں، جو ہلی ایریاز ہیں آپ کے پاس، وہاں پہ کتنی ایسی لینگویجز بولی جاتی تھی جو آپ پریکٹس میں نہیں کی جا رہی. آپ کی اپنی جو لینگویج ہے وہ کتنی تیزی سے شفل ہو رہی ہے. آپ کی اردو لینگویج میں کتنی تیزی سے آپ کہہ لیں کہ انگلش کے ورڈ اس میں ایمرج ہو رہے ہیں. آپ کی پنجابی اسپیکر کتنی تیزی سے کم پڑتے جا رہے ہیں. اگر ہم ان چیزوں کی طرف غور کریں تو ہم فیل کریں گے کہ کس طرح لینگویج ایلیمینیٹ ہوتی ہے یہاں سے، کس طرح لینگویج کو آپ کہہ لیں کہ ایک لوسٹ اسٹینڈرڈ کی طرف ہم بڑھا رہے ہوتے ہیں. جب اس لینگویج کے اسپیکر ہی نہیں رہیں گے، یا اس لینگویج کے اندر آپ کہہ لیں کہ کوئی فارمیلٹی نہیں رہیں گی، اس لینگویج کا لٹریچر مینٹین نہیں رہے گا، تو پھر آپ کہہ لیں کہ وہ لینگویج جو ہے ود دا پیسج آف ٹائم ڈیڈ لینگویج ہو جائے گی. جب اس لینگویج کو ہم بیسیکلی وہ ڈیڈ لینگویج ہوتی تبھی ہے جب وہ لینگویج سوسائٹی میں استعمال نہیں ہوتی، جب وہ لینگویج کے اسپیکر جو ہیں وہ سوسائٹی میں کم پڑھنے لگتے ہیں، جب لینگویج کے اسپیکر اس لینگویج کو مینٹین رکھنے میں اپنے اسٹینڈرڈ کو لو سمجھنے لگتے ہیں کہ اٹس ناٹ گڈ ٹو ہیو پنجابی. تو ڈیفینیٹلی جب وہ اپنی خود کو اپنا اسٹینڈرڈ ڈی گریڈ فیل کرتے ہیں، خود کو ایسا محسوس کرتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے، یہ اچھے لوگ نہیں بولتے، تو ڈیفینیٹلی وہ لینگویج مینٹین نہیں رہتی. تو اسٹینڈرڈ سوسائٹی کا جو ہے وہی اسٹینڈرڈ لینگویج کا ہے. اگر سوسائٹی کے لوگوں کا اسٹینڈرڈ نہیں ہے تو آپ کہہ لیں کہ لینگویج کا بھی اسٹینڈرڈ نہیں ہے ہمارے پاس.
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو آپ کہہ لیں کہ بائلنگول آسپیکٹ ہوتا ہے ہمارے پاس، کوآرڈینیٹ یا کمپاؤنڈ بائلنگول جو ہمارے پاس ہوتا ہے کہ دو لینگویجز سسٹمیٹیکلی انٹیگریٹڈ کی جاتی ہیں ایک ہی پرسن سے اور ایک ہی اسٹور سے الگ الگ طریقے سے. تو اس جب ہم بائلنگول کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس آپ کہہ لیں کہ دو طرح کے کانسیپٹس آتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ جس میں ہم ایک ہلکا پھلکا سا بائلنگول ہوتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ویک بائلنگولزم کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ون بائلنگول ڈومیننٹ ان ادر سبورڈینیٹ کوڈ سوئچنگس. آپ کہہ لیں کہ ایک پرسن کے پاس 2 لینگویجز ہوتی ہیں، ایک میں وہ تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ زیادہ ماہر ہوتا ہے، اس کے پاس اس کے ویو پوائنٹ زیادہ ہوتے ہیں، اسے وہ اچھی طرح سے اڈاپٹ کر لیتا ہے، جبکہ دوسری کو ہلکا پھلکا سا کوڈ سوئچنگ کے لیے استعمال کرتا ہے. کوڈ سوئچنگ ہوتی ہے کہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی اسٹیٹمنٹ کے درمیان خود کو شفل کر لیتے ہیں ایک لینگویج سے دوسری لینگویج کے درمیان. لیکن بائلنگول کا ہونا ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ دونوں لینگویج میں ماہر ہو. کوڈ سوئچنگ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر وہ ماہر ہو دونوں لینگویج کا. کوڈ سوئچنگ ہم کر سکتے ہیں ایک لینگویج سے دوسری لینگویج میں، اور یہ سچویشن کے لحاظ سے ہم اپنی ویلیوز اور لینگویج کو چینج کر لیتے ہیں جو ہمیں ایک دوسری لینگویج سے ڈیفرنٹ کرتی ہے، لیکن ہمیں اپنی لینگویج کو آپ کہہ لیں کہ بہتر امپیکٹ ڈالنے کے لیے بھی ہم اسے استعمال کر لیتے ہیں. لیکن بائلنگول کے لیے ضروری ہے کہ دونوں لینگویج اس کے لیے بہتر ہوں. اب بائلنگول بھی ڈیفرنٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں. ٹائپ سے مراد کی بائلنگول ایک تو وہ بائلنگول ہوتا ہے جو ریئل میں ہی دونوں لینگویج کو سٹینڈرڈ رکھتا ہے، دونوں لینگویج کو سٹینڈرڈلی مینٹین کرتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس ایک لینگویج ڈومیننٹ ہوتی ہے اور دوسری جو ہے وہ ڈومیننٹ نہیں آتی، اس کی سبورڈینیشن میں کام کرتی ہے. اب کوڈ سوئچنگ جو ہوتی ہے ہمارے پاس، یہ سچویشنل چینج ہوتا ہے ہمارے پاس ویلیو کا آف ایک لینگویج کا. لیکن ہم جب انگلش کی بات کرتے ہیں یا ایسے سب لینگویج کی بات کرتے ہیں جو بزنس میں آپ کے سبجیکٹ بن جاتی ہے، آپ کہہ لیں کہ ایک ایسی لینگویج انگلش کے علاوہ بھی کوئی اور لینگویج جسے آپ اپنے پبلک تو نہیں، ہم اپنے پرائیویٹ افیئرز میں آپ یوٹیلائز کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی ہم بائلنگول آسپیکٹ کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ڈیفرنٹ لینگویجز کو یوٹیلائز کرتے ہیں اپنی اسٹینڈرڈ اور نان اسٹینڈرڈ ویلیوز کو مینٹین رکھنے کے لیے. تو لہٰذا فائنل ہم کیا کہیں گے اس کے بارے میں کہ لینگویج جو ہے وہ سوسائٹی کے بغیر ایگزسٹ نہیں کر سکتی، اور جو سوسائٹی ہے اسے ایگزسٹ کرنا ہے تو لینگویج کے اوپر اسے ڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا. تو لینگویج تو ہے، چاہے ہمارے پاس ریٹن میں ہے یا اسپوکن میں ہے، اگر لینگویج نہیں ہے تو وہاں پر آپ کہہ لیں اس کی اسٹینڈرڈائزڈ جو کانسیپٹ ہے وہ بھی پریویل نہیں کرتا. تو دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں. لینگویج جو ہے وہ سوسائٹی کے لیے نیسیسری ہے، اور کس لیے کہ اگر لینگویج ہے لیکن سپیکر نہیں ہے تو اس لینگویج کو یوٹیلائز نہیں کیا جا سکتا. لینگویج سوسائٹی کے لیے اس طرح سے ضروری ہے کہ اگر لینگویج بولنے والے نہیں ہیں، لینگویج تو ہے لیکن لینگویج کو بولنے والے لوگ نہیں ہیں، جب لینگویج کو بولنے والے لوگ نہیں تو اٹس مین وہ سوسائٹی بھی ایگزسٹ نہیں کرتی جہاں پر لینگویج نہیں ہوتی. تو لینگویج کا ایگزسٹ کرنا بیسیکلی سوسائٹی کا ایگزسٹ کرنا ہے، اور اگر لینگویج ایگزسٹ ہے سوسائٹی نہیں ہے تو لینگویج خود بخود ہی ڈیڈ ہو جائے گی، بیکاز وہ پریکٹس میں نہیں آ رہی، اس لینگویج کو اسٹینڈرڈ کرنے والے لوگ نہیں ہیں، تو وہ لینگویج بھی زیادہ دیر اسٹینڈرڈ میں نہیں رہے گی. اور اگر آپ کے پاس سوسائٹی ہے لینگویج نہیں ہے تو پھر ڈیفینیٹلی وہ سوسائٹی ایگزسٹ نہیں کر سکتی لینگویج کے بغیر، کیونکہ سوسائٹی کو بھی اپنی جو انسان ہے، اگر مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ارسطوٹل نے شاید کہ بالکل کہ افلاطون نے کہا تھا کہ انسان سماجی حیوان ہے. اگر وہ سماج سے الگ تھلگ رہتا ہے تو 2 چانسز ہیں، یا تو وہ پاگل ہے کہ اس میں اسے ضرورت نہیں ہے، اور یا وہ کوئی ایسا دیوتا ہے جسے انسانوں کی ضرورت نہیں ہے. پاگل سے مراد یہ بھی کنسرننگ ہے کہ وہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی نیڈ نہیں ہے جسے وہ سوسائٹی سے حاصل کرے گا، اور دیوتا سے مراد بھی یہی ہے کہ آپ کہہ لیں کہ اسے کوئی ضرورت نہیں ہے انسانوں کی، وہ بس الگ تھلگ رہنا ہی چاہتا ہے. تو کنسرننگ بیسک جو ہے ہمارے پاس لینگویج کی اور سوسائٹی کی، یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے بہت ضروری ہیں. لینگویج کے اوپر جو سوسائٹی کے افیکٹ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر لینگویج کا ہم افیکٹ ہی دیکھتے ہیں
جو ہمارے پاس ڈفرینٹ کنسرنز ملتی ہیں، ڈفرینٹ ڈائلیکٹس ملتے ہیں، ڈفرینٹ ایکسنٹ کی ویریشنز ملتی ہیں، یہ جسٹ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سوسائٹی کے اکارڈنگلی، جو ہمارے سوسائٹی کی جو سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، ہم لینگویج کے اوپر وہ امپلیمنٹ کر دیتے ہیں، جس سے وہ چینجز اور ویریشن وہاں پر سرزد ہو جاتی ہیں یا ہمیں نظر آتی ہیں. ہوپ سو دیٹس آل فار لینگویج اینڈ سوسائٹی. اگر آپ کے پاس کوئی کوشچن ہے لینگویج اور سوسائٹی سے تو آپ اوپنلی پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو.